اب آپ ہی بتائیں، چھوٹا سا بچہ، قسمت اس کی، نصیب اس کے۔ حضرت انس اس وقت آئے تھے جب انس نہیں انیس تھے۔ کیا تھے؟ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث صاحب بھی بیٹھے ہیں، ادھر استاد ادب بھی بیٹھے ہیں۔ تو حضور کو بی بی نے خود جب اٹھایا نا انس کو تو کہا ہاذا انیس، حضور یہ نکڑو۔ کیا نکڑو سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نکا چھوٹا، اور چوکھا چھوٹا ہو تو پھر ہو جاتا ہے نکڑو۔ حضور یہ نکڑو انس ہے، نکا انس، نکڑو سا انس، یہ قبول کرو۔ تو کب کے حضرت انس آئے؟ جب کھیلنے کی عمر تھی، کھیلنے کی عمر تھی۔ میرے پاس جمعہ پڑھنے بچے آتے ہیں، اب بھی آئے ہوئے ہیں، اب بھی آئے ہوئے ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں۔ اب آ کے بیٹھیں گے کہاں؟ ممبر کے پاس، نعرے بھی لگائیں گے، کھیلتے بھی رہیں گے۔ تو ہمارے یہ نکڑے، ہم ان کو دیکھ کے ہم ان کا لطف لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اتنی چھوٹے سے ہیں کہ ایک دن حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں، حضور نے مجھے کام بھیجا، میں باہر نکلا، بچے کھیل رہے تھے، میں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ سرکار بیٹھے رہے، بھئی انس انیس کو بھیجا تھا، واپس نہیں آیا، تو حضور خود اٹھ کے پیچھے چل پڑے۔ آ کے دیکھا جناب انس تو ڈیٹی ڈنا کھیل رہے، وہ تو کھیل رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے کہا بھی اس کو پکڑنا چاہیے، تو حضور چھپتے چھپتے پیچھے آئے اور آ کر جلدی ایک ہاتھ ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، اور اوپر منہ اٹھایا، منہ اٹھا کے کہا یا ذل اذنین، آ گئے رسول الثقلین۔ یہ نکڑو بول پڑے۔ تو آپ نے غور فرمایا، حضور نے پکڑا اور لفظ کیا فرمائے؟ اوے دو کنا آلیا۔ مجھے یہ بتائیں، تسی اپنے ذرا کان شن سنبھالو، کنے نے؟ ایک کان نے یا تین نے؟ اچھا دو نے، ماشاءاللہ دو کان۔ میں اپنے محبوب، اپنے آقا کریم کے مزاح کے صدقے، غصے کے بھی صدقے، ناراضگی کے بھی صدقے، ناراض بھی ہوئے تو بولا تو کیا بولا؟ ارے دو کانوں والے، میں نے تجھے کدھر بھیجا اور تو کدھر آ کے؟ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور ناراضگی کا اظہار ان لفظوں میں، دو کانوں والے ادھر کھڑا ہے، کہتے ہیں میں نے ایسے جھٹکا لیا، حضور کے ہاتھ وہیں رہے، میں بھاگ کے پھر اندر چلا گیا۔ اب یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کب کے نوکر ہیں، پرانے خدمت گار، پرانا نوکر میرے آقا، بچپن سے آیا اور کہاں پہنچ گئی عمر۔ اور یہ جو حدیث ہے جو عرض کرنے لگا ہوں، حضرت انس کے پھر شاگرد ہیں، ان کا نام ہے حضرت ثابت بنانی۔ ثابت، حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت کی 10 سال، ثابت نے میری خدمت کی 40 سال۔ اب حضرت ثابت، ایک ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ ثابت جو حضور کے تابعی بنے، حضرت انس کے شاگرد تھے، تو ان کو سرکار دو عالم سے پیار کتنا تھا۔ ایک دن حضرت انس، کیونکہ حضرت انس آخری عمر میں آپ کی بینائی کمزور پڑ گئی، تو حضرت ثابت نے ایک دن حضرت انس سے کہا کہ استاد جی آپ یہ بتائیں، آپ نے میرے نبی کو دیکھا تھا؟
ذرا اس سے محبت کا اندازہ لگا. کیا آپ نے میرے آقا کو دیکھا تھا؟ حضرت انس رو پڑے، کہنے لگے تو جان کے مجھے رلاتا، جان کے تو مجھے رلاتا ہے، جان کے وہ لمحے یاد دلاتا ہے. فرمایا پگلا تو کیوں کہتا ہے؟ میں نے دیکھا تھا. ساری عمر کٹی جن کے قدموں میں. کہا جب انہیں دیکھا کرتے تھے پھر آنکھیں نظریں واپس پلٹنا بھول جاتی تھی. تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظر. حضرت انس روتے رہے. استاد کو کہا میں نے رلانے کے لیے نہیں پوچھا تھا، میں نے تو اتنا پوچھا تھا کہ آپ نے میرے نبی کو دیکھا؟ فرمایا کہا ہے انہی آنکھوں سے کروڑ بار دیکھا. پہلے استاد رویا، اب شاگرد رو پڑا. اس نے کہا استاد جی میری بدقسمتی ہرما نصیبی دیکھو، میں نے سرکار کو نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. کہا بیٹا نصیب اپنے اپنے. اب حضرت ثابت نے کہا حضور میں نے تو نہیں دیکھا، آپ ذرا سر نیچے کریں، سر نیچے کریں، میں ان آنکھوں کے بوسے لینا چاہتا ہوں جنہیں نے محمد عربی کا مکھڑا دیکھا. میں ان آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے مدینے والے کا جنا اکھیں دل بر ڈٹھا، جنا اکھیں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لئیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں. ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں، ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں، چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے. حضرت ثابت بنانی، اور جانتے ہو یہ کس قد کے آدمی ہیں؟ یہ ویسے کرنی کے قد کاٹ کا آدمی ہے. حضرت ثابت کس قد کاٹ کس ٹکر کا تابعی ہے؟ ویسے کرنی کی ٹکر کا. یہ وہی ہے کہ جب ان کو دفنا دیا گیا، امام بخاری نے لکھا ہے جب ان کو دفنا دیا گیا ان کی قبر کی ایک اینٹ گر گئی تازی، اور انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ کہا اینٹ نکالو. جب جھانک کے دیکھا تو قبر میں محو قیام. اس شان کا آدمی. اور صرف یہ نہیں کہ قیام میں کھڑے ہیں، دیکھنے والوں نے قیام میں دیکھا، سننے والوں نے قرات سنی. اس شان کے آدمی ہیں حضرت ثابت بنانی. اور ہر وقت روتے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ اس آنکھ سے پناہ دے جو آنکھ رونے سے قاصر ہو، جس آنکھ میں نم نہ ہو اللہ وہ آنکھ نہ دے. اور کہتے تھے اس پیٹ سے اللہ پناہ دے جو پیٹ سیر نہ ہو. دو باتیں آپ کیا کرتے تھے. تیسری عادت یہ تھی کہ جہاں بھی گئے، جدھر گئے، جہاں بھی مسجد دیکھی 2 رکعت پڑھے بغیر آگے نہیں گزرے. شان بھی مقام بھی. کہہ کیا رہے ہیں؟ ان آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے نبی پاک کا مکھ دیکھا ہے. یہیں